مسیح یسوع کا جلالی اور بابرکت نام میں آج پھر آپ سب لائف ان گاڈ یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلے 3 صلیبی کلمات پر غور کیا تھا، اب باقی کے 4 صلیبی کلمات پر تھوڑا تھوڑا مختصراً غور کریں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل کے 27ویں باب میں 46ویں اور مرکز کی انجیل کے 15ویں باب کی 34ویں آیت میں بھی آپ اس چوتھے کلمے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ زبور 22 اس کی پہلی آیت میں بھی لکھے ہیں، لیکن جاننے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک دم سے یسوع کا خدا باپ کو مخاطب کرنے کا طریقہ چینج ہوا ہے۔ اب انہوں نے باپ کی جگہ خدا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ جو کفارے کا کام ہے، آپ پرانے عہد نامے کا خاص کر احبار کی کتاب کے اندر جو قربانیاں اور سارا سلسلہ دیا گیا ہے وہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کفارے کے جانور ایک قربان ہو جاتا تھا، ایک عزازیل کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب اس کو آگے سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی بائبل مقدس کو کھولنے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کفارے کا مطلب ہے ڈھانک دینا۔ تو یسوع مسیح نے میرے اور گناہ اپنے خون سے دھو دیے ہیں، صاف کر دیے ہیں۔ وہ بکروں اور بچڑوں کا خون تھا جو ٹیمپرری طور پر گناہوں کو، عارضی طور پر گناہوں کو ڈھانپ دیتا تھا، لیکن مسیح پر ایمان لا کر جب ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھتا ہے، گناہ جو یسوع نے صلیب پر اٹھا لیے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ مصلوب دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ ہر شخص جو مسیح پر ایمان لاتا ہے، نجات کا تجربہ کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ خدا نے وہ گناہ جو اس کی ذات کے تھے اس وراثت میں ملے گناہ کے ساتھ اتنی دور پھینک دیے ہیں کہ خدا اب ان کو دوبارہ یاد نہیں کرتا ہے۔ جب بکروں اور بچڑوں کا خون گزرانا جاتا تھا پرانے عہد نامے کے اندر، تو اس کے بعد عملی طور پر جو شخصیت ہے اس کے اندر کوئی چینج نہیں آتا تھا۔ لوگ پھر سے وہی کرتے تھے، پھر سے قربانی چڑھا دیتے تھے۔ لیکن جب یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، جب یسوع کے کفارہ کو قبول کر لیتے ہیں، تو انسان اندر سے چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اب مجھے یہ زندگی دوبارہ نہیں جینی ہے، اب مجھے وہ زندگی جینی ہے جو خدا کی طرف سے اب مجھے مل گئی ہے مسیح پر ایمان لا کر، اور اس زندگی کو جینے کا کامل نمونہ بھی یسوع مسیح کی ذات ہے۔ اس کے فوراً بعد جب یسوع مسیح نے 5واں کلمہ فرمایا ہے، اسے عام طور پر جسمانی دکھ کا کلمہ کہا جاتا ہے، کیونکہ کچھ سیکوینس اس طرح کا بنا ہے کہ شاید اس کے آگے ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو عزیزو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام انسانوں کی نجات کا ہو رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ خدا کی زندگی کو پالیں اور اس اوریجنل پلاننگ کو، اصل منصوبے کو جو خدا نے انسانوں کے ذریعے زمین پر شروع کیا تھا، اس کو خدا پورا کرے۔ اور وہ منصوبہ یسوع کے وسیلے ایک کامل انسان اور خدا کی مرضی کی زندگی جی کر خدا نے پورا کیا، نمونہ رکھا، تاکہ میں اور آپ بھی اس منصوبے میں خدا کا ساتھ دے سکیں۔ اگلا کلمہ، 5واں کلمہ جو یسوع مسیح کے منہ سے نکلا وہ یہ تھا، میں پیاسا ہوں۔ اور یہ کلمہ جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 28ویں آیت میں۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا
کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اب کیونکہ ایک نوشتے کے پورے ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اس طرح کا جو نوشتہ ہے زبور 69 اور اس کی 21ویں آیت کے اندر ہمیں اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ اب کیونکہ یہ اس طرح کی آیت کلام کے اندر موجود ہے، اور فوراً بعد ان الفاظ کے کہ میں پیاسا ہوں، فوراً بعد اگلی آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے، 29ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ اب 30ویں آیت کیونکہ یہ کہتی ہے کہ یسوع نے وہ سرکہ پیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے، کیونکہ سرکہ اس وقت میں جسمانی تکلیف کو کم کرنے کے لیے پلایا جاتا تھا۔ انہوں نے یسوع کو اسپنج پر رکھ کر سرکہ دیا تاکہ وہ اس کو تھوڑا چکھ لے، پی لے اور اس کی تکلیف ذرا کم ہو جائے۔ لیکن عزیزو ایک بات یاد رکھیے، باغ گتسمنی کے اندر یسوع مسیح یہ کہہ چکے ہیں کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور خدا کی مرضی یسایہ 53 باب میں ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اسے پسند آیا کہ وہ یسوع کو کچلے۔ اور یروشلم کی گلیوں میں سے جب یسوع مسیح گزر رہے تھے صلیب اٹھا کر اور عورتیں رو رہی تھی، تو یسوع نے انہیں یہ کہا تھا کہ میرے لیے مت رو، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جسمانی تکلیف اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کے لیے یسوع مسیح کو یہ کہنا پڑے کہ میں پیاسا ہوں۔ نوشتہ تو خدا نے پیدائش کی کتاب کے 3 باب کے اندر کہا تھا، جس میں اس طرح سے لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ بات خدا کی ذات نے سانپ سے کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ عورت کی نسل سے میں ایک شخص کو بھیجوں گا جو تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اب یسوع مسیح نے جب یہ کہا، کفارے کا کلمہ کہا، تو بیسیکلی انہوں نے کفارے کا کام کیا اور انہوں نے دشمن کا سر کچل دیا۔ سر اختیار کی بھی علامت ہے، اس کا اختیار واپس لے لیا۔ جب یسوع مسیح اختیار واپس لے لیں گے، ابلیس کا اختیار میری اور آپ کی ذات سے ہٹ جائے گا، تو خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم مسیح پر ایمان لائیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس زندگی کو لے لیں جو خدا نے ہمیں دی تھی، اور اس زمین پر مسیح کی مانند اس زندگی کو جی کر ابدیت خدا کے ساتھ گزاریں۔ میں یہ سمجھ پایا ہوں اور یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جسمانی دکھ کا کلمہ نہیں ہے، یہ روحانی پیاس کا کلمہ ہے۔ اب خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان یسوع مسیح کو جانے، سمجھے اور اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔ اور اس کلمے کے فوراً بعد پھر یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں، یوحنا کی ہی انجیل کے 19ویں باب کی 28ویں آیت سے، یوحنا کی ہی انجیل کے 19ویں باب کی 30ویں آیت میں، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا۔ یہ جو نجات کا پروگرام خدا نے ایکٹیویٹ کیا بنی نوع انسان کے لیے، اس میں جو یسوع کا حصہ تھا وہ تمام ہوا، کیونکہ یسوع نے وہ سب کر دیا ہے جس سے اب ہم دوبارہ سے اپنی زندگی میں واپس جا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو لے سکتے ہیں جو دن کے اندر چلی گئی تھی، جو خدا نے آدم کو دی تھی، اور آدم اور حوا نے اس زندگی کا انکار کر دیا تھا کہ ہم ایسے زندگی نہیں جئیں گے، ہم وہ زندگی نہیں جئیں گے خدا باپ جو تو نے دی ہے، ہم وہ زندگی جئیں گے جو ہماری مرضی کی زندگی ہے، اور وہی زمین پر وہ جیتے رہے تھے۔ لیکن اب خدا نے مسیح کے وسیلے دوبارہ سے یہ پروین جاری کر دی ہے، دروازہ کھول دیا ہے، راستہ کھول دیا ہے۔
تاکہ ہم اس زندگی کو جی سکیں، نہ صرف اس زندگی کو اپنائیں، اس میں شامل ہوں، اس کو لے لیں، بحال ہو جائیں، بلکہ اس زندگی کو جینے کا فضل بھی پا سکیں۔ اور جب اس زندگی کو جئیں گے تو پھر ہم اختیار بھی رکھیں گے، پھر ہم برومند بھی ہوں گے، پھر ہم پیدائش پہلا باب 28ویں آیت کے اس خدا کے فرمان کو بھی پورا کر پائیں گے، پس پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو اور باقی جتنی مخلوق ہے اس پر اختیار رکھو، جتنی خدا کی اور تخلیق ہے اس پر اختیار رکھو۔ تو آدم اور حوا باغ عدن کے اندر جب پھلیں گے اور بڑھیں گے تو ان کی طرف سے جو زمین پر نسل آئے گی وہ خدا کی پہچان رکھنے والی ہوگی۔ سو عزیزو، اس پر اور غور آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے آگے بڑھنا ہے کیونکہ اب خداوند یسوع نے اپنا کام تمام کر دیا ہے، لیکن جب میں اور آپ خداوند یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے زمین پر اس نجات میں بڑھنے اور دوسروں کو اس نجات میں شامل کرنے کا، اور پھر ہمیں اپنا سفر مسیح کی طرح پورا کرنا ہے، تمام کرنا ہے اپنا سفر، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم وہ سفر تمام کریں۔ دشمن ہمارے خلاف ہر وقت نبر آزما رہتا ہے تاکہ کسی طرح ہم پھر سے واپس اس کے پاس آ جائیں، لیکن آپ کو بچنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے، یسوع کی مانند زمین پر چلنا اور زندگی کو جینا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے 7واں کلمہ یہ فرمایا ہے لوکا کی انجیل کے 23ویں باب کی 46ویں آیت میں، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ اور زبور 31 اور اس کی 5ویں آیت میں بھی ملتا جلتا ایک بیان ہمیں زبور نویس کی طرف سے ملتا ہے، اور اس زبور کا لکھنے والا داؤد تھا۔ اب یسوع مسیح واپس، اب دوبارہ دیکھیں، پھر دوبارہ سے جو بات ہے باپ اور بیٹے والی، وہاں پر بات آ گئی۔ یسوع مسیح کہہ رہا ہے، باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اب جب یسوع مسیح نے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپی ہے تو یقیناً وہ واپس بھی ملے گی، اور وہ واپس ملی بھی ہے، اسی لیے ایسٹر کا دن ہوا ہے، اور اس کلمے کو باپ سے دوبارہ میلاب کا کلمہ کہتے ہیں۔ چھٹے کلمے کو فتح مندی کا نعرہ یا فتح کا کلمہ کہتے ہیں۔ سو ان کلمات کو ضرور اس گڈ فرائیڈے پر سنیے، پڑھیے، دھیان دیجئے، غور کیجئے، لیکن جو کچھ آپ کو اور مجھے کرنا ہے اس کو حاصل کیجئے، اور اس زمین پر اس زندگی کو جیے جو آپ کو مسیح پر ایمان لا کر ملی ہے۔ اور اس زندگی کو جینے کا صرف ایک ہی واحد اور سچا رستہ ہے، طریقہ کار ہے، مثال ہے، اگزامپل ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے۔ اس لیے میں آپ کو اس گڈ فرائیڈے پر، اس گڈ فرائیڈے کے ٹائم میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آج سے یسوع مسیح کو اپنی ذات کا فوکس بنائیے، اس پر غور کرنا شروع کیجئے، کیونکہ کلسیوں کے خط کے اندر جو مقدس پولس رسول نے لکھا ہے 3 باب کی 3 آیت کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی مسیح میں ہو کر خدا میں پوشیدہ ہے۔ اور یوحنا کی انجیل کے 70ویں باب کی 3 آیت میں یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور مجھ یسوع مسیح ناصری کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ لیکن یہ جاننے کی ذمہ داری آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے۔ You have to، آپ کو جاننا پڑے گا یسوع کو۔ اگر آپ اپنی ابدیت اس ڈاکو کی طرح خدا کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں جس ڈاکو کو یسوع نے کہا تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دیکھتے رہیے لائف ان گاڈ یوٹیوب چینل۔ خدا آپ کو کثرت سے برکت دے۔